بہن کی وراثت میں گھپلے اور جا رہے ہیں. تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثال میں بتا رہا تھا. دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ رومال جو ہے نا, کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا. وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو, پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو, واش روم جانا ہے, ناک صاف کرنی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, تراویح میں بہت ہوتا ہے, مغرب میں آئے رومال ڈال کے چلے گئے. اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا, یہ حضرت جی کی جگہ ہے. یہ غلط ہے. سب کا برابر حق ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا, آگے بتایا. وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا, مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہیں فکس کر لی جاتی ہیں. وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ایسا ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آ گیا ہو. لیکن جو عرب کے بدو ہیں اس بیچارے کو کیا پتا. تو ایک بدو دیہاتی عرب کا کھڑا ہوا, تو حکومت کے کچھ اہلکار آئے. انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ, یہاں فلاں وزیر کھڑے ہوں گے یا فلاں صاحب کھڑے ہوں گے. تو وہ بدو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ. آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں. اسے کہہ رہے کلمہ پڑھو کلمہ, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی یعنی یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہے. یہ تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے, ایسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمارے حضرت کو اس بدو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان, کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے شرطے, وہ کہہ رہے ہیں گل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھو کلمہ. اللہ کا گھر ہے, جہاں جو مرضی کھڑا ہو جائے. تو بار بار نا حضرت کو اس کے انداز پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو اس مسلمان ہی نہیں رہے, تم ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو بدو ہوتے ہیں نا, ان کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے, وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, یہ بات فرمائی ہے, یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل اردو ہے, ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. عدم کا مطلب نہیں, قصد کا مطلب ارادہ, ایذا کا معنی تکلیف دینا. فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. قصد نہیں تھا, قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے. جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے, بھائی غلطی سے ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے, قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا, پہلے سے ارادہ ہو. صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف, بولو بھائی, نہ ہو. کوئی ایسا کام میں نہ کرو جس سے تکلیف ہو, ورنہ غلطی سے تو تکلیفیں ہی دے رہے ہیں نا. جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے. وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی, وہ تو ویسے لاؤ بالی پن میں آیا, گاڑی کھڑی کی نکل لیا, اب دوسرا آگے پاؤں 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 بجایا جا رہا ہے, وہ بندہ ہی نہیں مل رہا, یا وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے گاڑی کو. تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو, بولو بھائی عزیز, واش روم کی چپلیں, لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانا ہے, آپ کی چپل پہن کے چلا جائے گا, آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ چپل چوری ہو گئی, پتہ نہیں کہاں گئی ہے, تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ, آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہوتا ہے, اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے, سوری, بس ختم, کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کو. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, آپ جا رہے ہیں,
یہ باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا، بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے، بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے، وہی صاف ہوتا ہے. ارے بابا بھائی، جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے اس کی جگہ ہے، میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی بیوقوف تھوڑی ہے، یا بار بار پوچھتے ہو، تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. وہ تقیہ کلام بن چکا ہے، چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن کے، اور جب واپس آتے ہیں وہ چپلیں گیلی ہوتی ہیں. کسی کی لیٹرین شدہ چپل، یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے، کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ گھن آتی ہے انسان کو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آ رہا. کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی. اس نے کہا اصل میں واش روم کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کو ملے. تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا کہ کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے. ہمارے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے، بھاڑ میں جائے، میں تو جا رہا ہوں، اب تمہاری بھلا سے تمہیں الٹی آئے تم یہاں نہ کرو، کھیتوں میں چلے جاؤ، یا کیا بولوں میں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم زیادہ. تمہاری بھلا سے جو مرضی، میں تو جا، میرا تو ہو گیا نا، فٹ ہو گیا ماشاءاللہ، میرا تو آتے آتے سب سیٹ ہو گئی. اب تم جانو بیت الخلا جانے ہیں. ہائے ہائے، واقعات سنانے نہیں چاہیے، لیکن ایک آپ کے فائدے کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں. ایک سنا دیتا ہوں، گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی آئے گی، لیکن بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت. یہ جو گھن ابھی آ رہی ہے یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں، بڑی مصیبت سے. ایئرپورٹ کے واش روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ صاف ستھرے ایئرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں. لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ. جہاز میں جا رہے ہیں، اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے، تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بیچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں. لیکن جہازوں میں اکثر، سب نہیں، اکثریت ذرا طور طریقے والے ہوتے ہیں، تبھی جہاز کا سسٹم ہی پورا الگ ہے. ہائے ہائے ہائے، نہیں سنا رہا، رہنے دیں بھائی. میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے، تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، یعنی کھلی بھی تو پوری تھی، مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے. اب ہم کھڑے پہ ویٹ کر رہے ہیں، جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو، تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب، جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے. جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے، اور ایسے ہی باہر نکل آیا. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک، تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں. آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا. جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھوئیں. پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہا ہے وہاں پہ. بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھینٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ، سب کن بلا. ماں باپ نے سکھایا نہیں. سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے. طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت کا طریقہ، استنجا کیسے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا ہے. اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں.
تو پتا چلا بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اگر بچپن میں بچے کو نہیں سکھائیں گے وہ گندگی پھیلائے گا وہ ہر جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. فرمایا جب صبح بیدار ہو, اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے, بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا. فرمایا ہرگز 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 بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو. حالانکہ صبح ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ پہ گندگی نظر نہیں آ رہی, لیکن بھائی ممکن ہے کہ رات فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. فرمایا اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا ہو سکتا ہے کوئی گندگی آ گئی ہے اس پہ. فرمایا پہلے 3 دفعہ اس کو الگ سے دھو, کسی مگے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے. کچھ بھی نہیں ہو تو پھر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھ دھو لے, مجبوری ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہاتھوں کو اچھی طرح دھو گے, اس کے بعد ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بالٹی میں ڈالا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بولو بھائی, صفائی, طہارت, کہ پانی کو تو گندا مت کرو. اور یہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر چھینٹیں جا رہی ہیں اور وہی پینٹ چڑھا کے نہ کوئی استنجا, وہی پیشاب کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے. اور بچہ بھی پڑھا لکھا لگ رہا تھا, ڈریس سے لگ جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا بھائی ڈریسنگ سے بھی کچھ محسوس سا ہو جاتا ہے کہ کچھ شاید کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہو, لیکن نہیں, تمیز نہیں. والدین اگر بچپن میں بچے کو سکھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ ایسی حرکت کرے. تو بہت معذرت چاہتا ہوں اتنا گندا واقعہ میں نے سنایا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہیں ان میں بہت احتیاط کیا گیا. اب لوٹے کو نہ دھوئیں جا کے, وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ احتیاط کیا کریں, کچھ بھروسہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو بھنگی بیچارے ایئرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں نا, جو ہر وقت صاف کر رہے ہوتے ہیں, ان کی 1 دن کی چھٹی کر دو, 1 دن کی چھٹی کر دو, پھر دیکھو حال کیا ہوگا واش رومز کا, پھر دیکھو حال کیا ہوگا. 1 گھنٹے کی